السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کانوے والا سے شیئر کی ہے۔ سرگودا میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام کانوے والا ہے، اور اس کی ہی ایک سٹوری ہے جو کہ مظہر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ مظہر کہتے ہیں کہ یہ سٹوری میرے گھر پر ہے، ہم 4 بھائیوں کی یہ سٹوری ہے، ہم لوگ تب چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ کہانی میں آپ کو مظہر کی ہی زبانی سناؤں گی۔ ہم 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ میرے ابو کو بہت شوق تھا ہم لوگوں کو پڑھانے کا۔ میرے ابو جو کہ ایک ذمہ دار تھے اور اچھے خاصے پیسے والے تھے، گاؤں کے جو گھر ہمارے پاس نوکری کرتے تھے، یعنی نوکر تھے ہم لوگوں کے 3 سے 4 گھر تھے، ان کے بچوں کو بھی پڑھانے کا سارا انتظام میرے ابو ہی کرتے تھے۔ میری بہنوں کو میرے ابو نے ڈاکٹر بننے کے لیے مری میں بھیج دیا، وہ اس لیے کہ ادھر خاندان والے روز ہمارے گھر آتے تھے اور بچوں کی پڑھائی میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس پیش نہ آئے، اس لیے 2 نوکرانیوں کے ساتھ اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ اور میری والدہ کے ساتھ میری بہنیں مری میں چلی گئیں پڑھنے کے لیے۔ وہ پڑھنے کے بعد جب وہ لوگ واپس آتی تھیں تو سارے خاندان والے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن میری تینوں بہنیں واپس آئی ہوئی تھیں، سردیوں کے دن تھے۔ میری امی اور میری تینوں بہنیں جب واپس آئیں تو سردیوں کے دن تھے۔ 3-4 ماہ کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ ہم سارے بیٹھ کر اندر حویلی میں باتیں کر رہے تھے۔ سردی بہت شدید ہونے لگی شام کے ٹائم، تو ہم لوگ اندر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہم لوگوں کے نوکر آگ جلا کر ہم لوگوں کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، تب گیس کا زمانہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر ہم لوگ سارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک سے محسوس ہوا کہ جیسے باہر لان میں کچھ ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے باہر سے جا کر دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت ہم لوگوں کے نوکروں کے جاننے والی تھی۔ اس عورت کو جیسے ہم نے دیکھا تو وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ڈال تھی جو کہ کسی پتلے کی طرح لگ رہی تھی ہمیں۔ ہم نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ہمیں دیکھ کر باہر کے راستے کی طرف بھاگ گئی۔ ہم لوگوں کا جو مین دروازہ تھا وہ بہت بڑا تھا اور وہ ہر ٹائم کھلا رہتا تھا۔ رات کے کسی پہر نوکر اس کو بند کر دیا کرتے تھے۔ گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، 3 سے 4 فیملیز تھی نوکروں کی، اور باہر والی سائڈ پر سارے نوکر رہتے تھے۔ خیر وہ باہر کی طرف جب بھاگ گئی تو میں نے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو، تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک عورت ہمارے گھر کس قسم کا پتلا لے کر آئی ہے اور تم لوگوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کی جاننے والی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی ڈول یا وہ پتلا جو بھی وہ نام دے رہے ہیں وہ ہوگی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں شہر سے واپس آ رہا تھا، ہم لوگوں کے قریب سرگودا ہی ہے۔ سرگودا شہر سے میں کچھ خریدنے کے لیے گیا تھا، اور جیسے میں واپس آ رہا تھا ہمارے گاؤں کے راستے میں مین راستے پر قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت ہاتھ میں اسی پتلے کو پکڑے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کافی تجسس ہوا اور میں اس عورت کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف چلا گیا۔ جیسے اس کی طرف میں گیا گاڑی روک کر تو وہ عورت ایک قبر کے اوپر بیٹھے کچھ ایسی حرکت کر رہی تھی جو کہ بیان سے باہر تھی۔ وہ ایک قبر کے اوپر حاجت کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے نعوذ باللہ اور اونچی آواز میں یہ کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرو اگر تمہیں خوف ہے تو۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ عورت میری طرف متوجہ ہوئی اور کسی خون خوار درندے کی طرح قبریں پھلانگتی ہوئی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ وہ جیسے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں گھر بہت بری حالت میں آیا۔ میں نے اپنے دروازے کے آگے آیا اور گاڑی چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگ گیا۔ نوکروں نے میری گاڑی اندر کھڑی کی۔ میں نے یہ ساری بات اپنی بہنوں کو اور اپنی امی کو بتائی اور یہ کہا کہ نوکروں کی وہ جو جاننے والی عورت ہے جس کو اس دن ہم نے دیکھا تھا وہ کوئی عورت نہیں، مجھے تو کوئی ڈائن لگتی ہے۔ وہ قبرستان میں اس قسم کی ایک گندی حرکت کر رہی تھی۔ امی نے فوراً نوکرانیوں کو طلب کیا اور کہا کہ وہ عورت کون ہے اور اس کو پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورت ضرور ہمارے جاننے والی ہے، ہمارے خاندان کی ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک چڑیل بن چکی ہے تو وہ انسان، لیکن وہ کالا جادو کرتی ہے، وہ جادوگرنی ہے اور ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔
امی نے کہا میں ان بکواس باتوں پر یقین نہیں کرتی، مجھے وہ عورت ہر حال میں چاہیے۔ نوکرانیاں کہنے لگیں بیگم ہم اس عورت کو نہیں لا سکتے، وہ عورت ایک جادوگرنی چڑیل ہے اور وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، وہ ہم پر بھی کالا جادو کرتی ہے، ہم پر کالا جادو کرنے کے لیے ہی وہ آپ کی حویلی میں ہمارے پیچھے آ گئی، یقیناً نوکروں میں سے کوئی ملا ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے سب کو طلب کیا اور کہا کہ بتاؤ اس جادوگرنی عورت کو کیوں اندر آنے دیا تھا؟ سب لوگ اس چیز سے لا علم تھے اور کہنے لگے کہ وہ ایک چڑیل بن چکی ہے، وہ کسی ٹائم بھی غائب ہو جاتی ہے، اس کے کالے جادو کی شکتی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی اور دیکھتے دیکھتے لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بہت سے جنات ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد میری امی خاصی ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ آئندہ حویلی کا دروازہ ہر ٹائم بند رہے گا، جو کوئی بھی آئے گا اجازت لیے بنا نہیں آئے گا اور میری اجازت سے ہی سب اندر آئیں گے۔ میری بہنوں کو روانہ کر دیا گیا مری میں۔ تب امی نے کہا کہ اب میں کچھ عرصہ ادھر ہی رہوں گی۔ ہم لوگوں کی ایک کام والی تھی جو کہ میری امی کی ایج کی تھیں اور وہ بہت ذمہ دار خاتون تھیں، ان کو میری امی نے اپنی جگہ پر میری بہنوں کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ بچیوں کا خیال رکھنا۔ وہ سب لوگ چلے گئے۔ خیر وہ تو چلی گئیں۔ اب گاؤں میں اور ہماری حویلی کے اندر ہر ٹائم ایک ہلچل مچی ہوتی تھی، کہیں وہ عورت نہ آ جائے۔ مجھے وہ عورت خواب میں نظر آنے لگی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ میں تم سے اپنا بدلہ لوں گی۔ پتہ نہیں وہ ایسے کیوں کہتی تھی، میری سمجھ سے یہ بات باہر تھی۔ 3 سے 4 دفعہ مجھے یہ خواب آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کا پتہ لگایا جائے، وہ عورت کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ جاننے والی تو وہ ضرور تھی ہمارے کام والوں کی، لیکن اس عورت کو پکڑنا اب ضروری ہو چکا تھا۔ لیکن وہ عورت گاؤں کے کسی بھی شخص کے ہتھے نہیں لگ رہی تھی۔ ایک بزرگ شخص نے یہ بتایا کہ وہ عورت آپ کو رات کے ٹائم قبرستان میں ملے گی، وہ کالا جادو کرتی ہے، اس عورت کو ہمیں قبرستان میں ہی پکڑنا پڑے گا۔ ہم گاؤں کے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ اس رات چاند پورے آب و تاب میں تھا۔ وہ عورت قبرستان کی طرف آ گئی، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتلا تھا، ایک کالے رنگ کا پتلا جس کی آنکھوں کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ عورت ہماری آنکھوں کے سامنے اس پتلے سمیت قبرستان میں چلی گئی اور ایک قبر کو جو کہ ہم نے دیکھا فل کھودا ہوا تھا اس قبر کو، اور اس قبر کے اندر ہی وہ عورت چلی گئی اور ادھر بیٹھ کر کوئی پڑھائی پڑھ رہی تھی۔ ہم سب لوگ اب اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہجوم کی صورت میں اور اس کو کہنے لگے کہ تم زندہ نہیں بچو گی، آج تم پکڑی گئی ہو۔ ہمارے ساتھ 1-2 پولیس والے بھی تھے، وہ اس لیے کہ ایسے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پولیس والوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابھی پولیس والا اندر چھلانگ لگا کر اس قبر کے اس کو پکڑنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ عورت ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ہم سب لوگ ادھر پانی پانی ہو گئے، ہم لوگوں کی بری حالت تھی اور ہم لوگ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ کچھ ہوش نہیں تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، ایک انسان جو کہ انسان ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ اب سب پریشان تھے کہ آخر اس جادوگرنی کو کیسے پکڑیں۔ وہ گاؤں میں جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے وہ ان کو ایسے عمل کر کے دیتی تھی کہ گاؤں میں بہت سی اموات ہونے لگیں۔ ان لوگوں سے ملتی تھی جو کہ شیطانی جادو کرواتے تھے۔ اب اس عورت کو پکڑنا ہمارے لیے ایک ٹارگٹ بن چکا تھا، ہم نے اس عورت کو ہر حال میں پکڑنا تھا۔ ایک بزرگ نے یہ بات سوچی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں کالا جادو کروانا چاہتا ہوں اور فلاں شخص کو مروانا چاہتا ہوں، اس طرح یہ ہمیں مل جائے گی اور ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ ہم نے یہ پلان بنایا اور ایک بوڑھا شخص اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو وہ عورت یہ کہنے لگی کہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، میں تمہاری ساری باتوں کو جانتی ہوں، میرے موکلات تمہارے چاروں طرف رہتے ہیں، اس گاؤں میں چاروں طرف میرے موکلات کا ڈیرا ہے اور وہ مجھے ہر بات بتاتے ہیں، تم لوگ مجھے نہیں پکڑ سکو گے۔ بالآخر اس عورت کا اتنا پیچھا کیا، وہ عورت اس گاؤں سے غائب ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک بھیانک چہرے کی عورت تھی جو کہ کالے جادو کی شکتیوں سے غائب ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کہاں سے آئی، وہ کون عورت تھی، کوئی نہیں جانتا، وہ کسی کی جاننے والی نہیں تھی، وہ کوئی بھی کسی کو اپنا رشتہ دار نہیں مانتی تھی۔ وہ خود بخود آئی اور خود بخود ادھر سے غائب ہو گئی۔ کچھ بزرگوں کے مطابق وہ ایک ڈائن تھی جو کہ گاؤں کو دیکھ کر اس گاؤں میں اپنا بسیرا کرنا چاہتی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو
غلط راستے پر چلانا چاہتی تھی۔ وہ عورت جب وہاں سے چلی گئی تو گاؤں میں بہت امن و امان ہو گیا۔ پھر بھی گاؤں میں پہرا لگا دیا گیا، قبرستان کے اندر پہرا لگا دیا گیا کہ کہیں وہ عورت دوبارہ نہ آ جائے۔ کئی راتوں تک لوگ قبرستان کے قریب پہرا دیتے رہے، چاروں طرف پہرا دیتے رہے، لیکن قبرستان میں کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ عورت اس قدر ڈر چکی تھی۔ اور اس کی ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا کہ ہر گھر میں تلاوت قرآن 3 ٹائم کی جائے گی، اور قبرستان کے باہر بھی کچھ مولوی حضرات تلاوت قرآن کرنے لگے تھے۔ قرآن کی طاقت سے، قرآن پاک کی طاقت سے وہ عورت اس جگہ سے، اس گاؤں سے بھاگ گئی۔ میں آپ کے سبھی لسنرز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آپ نماز کو اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جو کہ میں آپ کو روز کہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی یہ میسج بالکل سچ ہے۔ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر قسم کے شیطانی حملوں سے بچ سکتے ہیں، شیطانی مخلوقات سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مظہر۔ اور لسنرز، یہ حقیقت ہے، ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، کالے جادو کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، جادو کروانے سے بچیں۔ جادو بہت بری چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت خراب کر دیتی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جویریہ نے شیئر کی ہے۔ جویریہ کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگا، اتنی آسانی سے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، ہمارے لیے کوئی دقت نہ بنی۔ سامان سیٹ کرنے میں، سامان لانے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہم سارے گھر والے کافی حیران تھے کہ اتنی آسانی سے ہم نے گھر کو شفٹ کر لیا، اتنی آسانی سے ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ خیر، ہم لوگوں کے شفٹ ہونے کے بعد ادھر اچانک سے جو ہم لوگوں کا گیراج تھا، جہاں پر گاڑی کھڑی کی جاتی ہے، وہاں پر عجیب و غریب سی آوازیں آتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ گاڑی کے نیچے کبھی کوئی کتا رو رہا ہے اور کبھی کوئی بلی کی گھررانے کی آوازیں آتی تھیں۔ جویریہ کہتی ہیں کہ امی نے کہا کہ یہ آواز بلی کی ہے، اور جب بلیاں لڑتی ہیں آپس میں تو ایسی آوازیں ضرور آتی ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں اور میری سسٹر جاگ رہی تھیں۔ ہم لوگ اپنے روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ آوازیں دوبارہ آنے لگیں۔ ہم لوگوں کے روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا، اور ہمارے روم کے اندر سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلتا تھا۔ ہم نے بالکل دبے پاؤں ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے کھولا، اور جو باہر اس ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ مین گیرج میں کھلتا تھا، ہم نے بڑی آہستہ سے وہ دروازہ کھولا، اور دوسرے دروازے سے، جو کہ ایک نیٹ کا ڈور ہوتا ہے، اس سے دیکھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، جویریہ کہتی ہیں، یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے ایک کالے رنگ کا کتا نیچے اتر آیا ہے، اور وہ کتا دیکھتے دیکھتے میرے بھائی کی گاڑی کے نیچے چلا گیا ہے، اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگی ہیں۔ ہم لوگ بالکل حیران تھیں اور خاموش ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں رات کے ٹائم کتا کیسے آ سکتا ہے۔ ہم نے اپنی امی کو جگایا، ابو آئے باہر، انہوں نے دیکھا تو ہم لوگوں کے ادھر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ ایک کالے رنگ کا کتا اسی ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ گاڑی سے نکلا ہے، جیسے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور سیڑھیوں کے راستے سے اوپر چلا گیا ہے۔ اب سارے حیران ہو چکے تھے اور سب جان چکے تھے کہ ضرور کوئی غیر مری مخلوق کا چکر ہے۔ میرے بھائی یہ کہنے لگے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر مری مخلوق ہو، ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر نے کتا رکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی کتا ہمارا چھت پھلانگ کر آ گیا ہو۔ امی نے کہا وہ کتا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے سیڑھیوں کا دروازہ بند ہوتا ہے آگے سے، تو کتا کیسے نیچے آ سکتا ہے۔ بھائی خاموش ہو گئے یہ بات سن کر، اور لاجواب ہو گئے۔ پہلے تو بھائی اس چیز کو مان نہیں رہے تھے، لیکن میری امی کا جواب سننے کے بعد وہ بالکل خاموش تھے۔ ہم نے ساتھ والے گھر والوں سے بات کی کہ آپ کا کتا ساری رات کیا چھت پر گھومتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہمارا کتا نیچے صحن میں بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں اپنی سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، میں نے جیسے سیڑھیوں کا دروازہ چھت پہ جانے کے لیے کھولا تو مجھے لگا میرے سر کے اوپر سے کسی بہت بڑی چیز نے چھلانگ لگا کر وہ چھت کی طرف گئی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ حیرانگی ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پپی، جو کہ کتے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ میرے سر سے پھلانگ کر باہر چھت کی طرف گیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ ہوا میں ایک دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گیا۔
میں نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی تھی، اس گھر میں ضرور کوئی غیر مری مخلوق کا چکر ہے، میں اس گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رہوں گی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ اس گھر میں جہاں پر ہم نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا وہاں پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے ساتھ والی آنٹی سے پوچھا کہ آخر اس گھر کا کیا چکر ہے، اس گھر میں کیا چیز ہے۔ وہ آنٹی بتانے سے ڈر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ مالک مکان کو بتا دیں گے تو وہ ہم سے آ کر لڑائی کرے گا، ہم اس کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ ہمارے گھر میں بہت سی چیزوں کے نقصان ہونے لگے، کبھی شیشے ٹوٹ جاتے تھے، کبھی ٹیبل ٹوٹ جاتا تھا، کبھی برتن ٹوٹنے لگتے تھے، اور عجیب و غریب آوازیں۔ رات کے ٹائم سیڑھیوں سے کوئی چیز نیچے اترتی تھی اور نیچے اتر کر نہ جانے کیوں گاڑی کے نیچے رونے لگ جاتی تھی۔ اس طرح کے خوفناک واقعات جویریہ کہتی ہیں بہت پیش آنے لگے۔ جس طرح آسانی سے ہم اس گھر میں آئے اتنی مشکلوں سے ہم اس گھر سے نکلے۔ اس مخلوق نے بہت مشکل سے ہماری جان چھوڑی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ کوئی چھت سے نیچے چیز پھینک رہا ہے اور زوردار دھماکے کے ساتھ وہ چیز نیچے آ کر گرتی ہے۔ جب باہر سے دیکھا جاتا تھا تو باہر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انتہائی خوفناک چہرے کی ایک عورت کو دیکھا، اس قدر وہ خوفناک تھی، جو کہ آدھی رات کے ٹائم ہماری سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم سب ڈر گئے، اور سب سے بڑی بات جویریہ کہتی ہیں وہ یہ تھی کہ اس گھر میں جو مخلوق تھی وہ سب کو نظر آتی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس گھر میں رہیں۔ جویریہ کہتی ہیں بہت مشکل سے، بہت قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کے وظیفے کرنے سے ہمیں دوسرا گھر ملا۔ ہم نے اس گھر کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے۔ میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جویریہ کہتی ہیں کہ گھر بہت سوچ سمجھ کے لیا کریں۔ جو گھر 3 سال، 2 سال، حتیٰ کہ 1 سال 6 ماہ سے خالی ہو تو ایسے گھروں کو بالکل رینٹ پر لینے اور خریدنے سے پہلے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں، یا ادھر مسجد امام یا اپنے کسی بھی عالم کو لے کر آئیں جو کہ آپ کو اس کے متعلق سچ بتا سکے۔ یہ ایک سٹوری تھی جویریہ کی۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز کو اور قرآن پاک کو، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ایسی غائبانہ، ایسی شیطانی چیزوں سے ہم لوگ بچے رہیں گے۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔